یہ کہانی ہے ٹونی چڑیا اور کالو کوے کی۔ ایک آم کے پیڑ کے نیچے والی شاخ پر کالو کوے کا گھونسلہ تھا۔ گوری، میں یہاں پہ بہت بور ہو رہا ہوں، میں تھوڑی دیر ندی پر گھومنے جا رہا ہوں، مگر تم گھونسلے میں ہی رہنا اور انڈے کا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور گوری خود سارا دن پھرتا رہتا ہے اور مجھے یہاں انڈے کی رکشا کرنے کے لیے رہ گئی ہوں۔ کالو کوے کا بچہ: مما مما، میں بھی جا رہا ہوں، میں اپنے دوستوں سے کھیلنے جا رہا ہوں، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور وہ اپنے دوستوں سے کھیلنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ میں اپنی سہیلی سے کیسے ملنے جاؤں، مگر اس انڈے کا کیا کروں؟ اگر میں ایسے ہی چلی گئی تو میرا انڈا کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ گوری اپنی پڑوسن چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ چڑیا چڑیا، میں اپنی ماں کے پاس جا رہی ہوں، میری ماں بہت بیمار ہے، تم میری کچھ دیر کے لیے میرے انڈے کے پاس بیٹھ جاؤ۔ چڑیا بولتے ہوئے: ہاں میری بہن ٹھیک ہے، آپ کی ماں بیمار ہے تو آپ ضرور جاؤ، انڈے کی چنتا نہ کرو، میں انڈے کا دھیان رکھ لوں گی۔ گوری چڑیا کو انڈے کے پاس بٹھا کر خود سہیلی کے پاس چلی جاتی ہے۔ سہیلی: گوری، تم یہاں پہ ہو، تمہارا انڈا کیا اکیلا ہے؟ گھونسلے میں تم نے اپنا اکیلا انڈا چھوڑ دیا ہے۔ گوری: گھونسلے میں نے چڑیا، جسے میں نے کہا ہے میری ماں بیمار ہے، وہ خوشی خوشی میرے انڈے کے پاس بیٹھ گئی ہے۔ گوری: تم بھی ایک نمبر کی جھوٹی ہو۔ تھوڑی دیر بعد طوطا آم کے پیڑ کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ ٹونی چڑیا دیکھ کر سوچ رہی تھی، اگر کوئی آم ٹوٹ کر انڈے پر لگ گیا تو انڈا ٹوٹ جائے گا، مجھے طوطے انکل کو روکنا ہوگا۔ چڑیا طوطے کے پاس جاتی ہے۔ طوطے بھیا، آج آپ آم نہ توڑیں، کیونکہ کوئی آم سا پتھر یا کوئی آم گوری کے انڈے پر بھی لگ سکتا ہے، اس کے گھونسلے میں نہیں ہے، اس کا انڈا ٹوٹ جائے گا۔ طوطا انکل: ٹھیک ہے بہن، چڑیا بہن، میں نیچے سے ہی آم اٹھا لیتا ہوں، میں اوپر سے نہیں توڑتا۔ جب گوری بہن آئے گی تو میں اس سے پوچھ کے تب اس کی اجازت لے کے توڑ لوں گا۔ وہ وہاں اپنی سہیلی کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ٹونی چڑیا: لیکن مجھے تو وہ اپنی ماں کی بیماری کا کہہ کے گئی ہے، وہ اپنی ماں سے ملنے کا کہہ کے گئی ہے۔ نہیں بہن، چڑیا بہن، وہ جھوٹ بول کے گئی ہے، وہ اپنی دوستوں سے کھیل رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ کالو کوے کا بیٹا جگو آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک اس کا دوست بھی ہوتا ہے۔ رکو دوست، میں تمہیں آم توڑ کر کھلاتا ہوں۔ جب وہ ایک پتھر زور سے آم کے پیڑ پر پھینکتا ہے تو وہ واپس جا کے اس کے انڈے پر لگ جاتا ہے۔ جگو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے بہت برا کیا، تم نے اپنے انڈا بھائی کو توڑ دیا، میں تمہیں بتاؤں گی، میں تمہاری ممی کو بتاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد کالو کوا اور گوری بھی واپس آ جاتی ہے۔ ہائے میں مر گئی، چڑیا تم نے میرا انڈا کیسے ٹوٹ گیا؟ گوری بہن، میں نے انڈے کا بہت خیال رکھا، مگر تمہارے اپنے ہی بیٹے نے پتھر مار کر انڈا توڑ دیا۔ پھر جگو جھوٹ بولتے ہوئے: مما، چڑیا آنٹی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے انڈوں کو نہیں توڑا، بلکہ چڑیا آنٹی انڈوں کو توڑ رہی تھی۔ کالو کوا بولتے ہوئے: چلے جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، میرے گھونسلے سے چلی جاؤ، میں تم سے خود ہی بدلہ لے لوں گا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ چڑیا بیچاری وہاں سے روتی ہوئی اپنے گھونسلے کی طرف چلے جاتی ہے۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ چڑیا کی ماں بیمار ہوگی۔ وہ کوے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے: گوری بہن، میرے گھونسلے کا دھیان رکھنا، میں اپنی ماں سے ملنے جا رہی ہوں۔ گوری بولتے ہوئے: جاؤ، میں تمہارے گھونسلے میں ہی جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ چڑیا چلے جاتی ہے اور کالو کوا اور گوری کلہاڑا لے کر چڑیا کے گھونسلے کے پاس جاتے ہیں اور توڑ کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ اب مزہ آئے گا، چڑیا کو جیسے میرا انڈا توڑا تھا ایسے ہی میں نے اس کا گھونسلہ توڑ دیا۔ جگو یہ سب دیکھ کے بہت پریشان ہو رہا ہوتا ہے، وہ سچ بتانا چاہتا ہے لیکن وہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ جب شام کو چڑیا واپس آتی ہے تو اپنا گھونسلہ ٹوٹا ہوا دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے۔ ہائے، توڑ دیا میرا گھونسلہ، توڑ دیا کوے، تم نے بہت برا کیا۔ چڑیا، تم نے ہمارا انڈا توڑا اور ہم نے تمہارا گھونسلہ توڑ دیا، حساب برابر ہوا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم برے ہو۔ چڑیا بولتے ہوئے: جگو بیٹا، یاد رکھنا، جب تک تم جھوٹ بولو گے تم زندگی میں ہمیشہ ناکام رہو گے، کیونکہ جھوٹ ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے۔ تبھی سے وہاں طوطا آ جاتا ہے
اور گوری کو ساری بات بتاتا ہے، کیسے چڑیا نے اس کے انڈے کی رکشا کی اور کیسے اس کے بیٹے نے ہی اس کا انڈا توڑ دیا۔ جگو ڈر کا مارا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ چڑی اور چڑیا، مجھے معاف کر دو، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دو بہن چڑیا، ہمیں نہیں پتہ تھا۔ چڑیا روتے ہوئے، اب میں یہاں نہیں رہوں گی، تم لوگ میرے اچھے پڑوسی نہیں ہو، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ یہ سب کہہ کر چڑیا اڑ جاتی ہے اور کئی نئی جگہ پہ نئے پڑوسیوں کے پاس جا کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اور گوری اور کالو کوا اپنے بیٹے ہی کی وجہ سے بہت نادان اور شرمندہ ہوتے ہیں۔ واو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟